بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 526 اور آج سورۃ المائدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 90، 91، 92، 90، 91 and 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہوں، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور فال نکالنے کے تیر، رجسن ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوہ، لہذا تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان، یقیناً چاہتا ہے شیطان، ان یوقع، کے ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوۃ والبغضاء، عداوت اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے، ویصدکم، اور تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، کیا پھر ان شیطانی کاموں سے باز نہیں آتے تم؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور تم ڈرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا، کہ ہمارے رسول پر تو صرف البلاغ المبین، پہنچا دینا ہے کھول کر۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز نہیں آؤ گے؟ اور اللہ کی فرمانبرداری اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اب اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، ایمان والو، شراب، جوا، بت اور جوے کے تیر گندی چیزیں ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ دوسری بات، تم ان گندی چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تیسری بات، شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ چوتھی بات، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو اور ڈرتے رہو۔ چھٹی بات، اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ بزرگان محترم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو گندی چیزیں اور شیطانی کام قرار دیا، یعنی ایسی چیزیں ہیں جن سے شیطان خوش اور رحمان ناراض ہوگا، جن سے نفس کو تو مزہ ملے گا مگر روح کمزور ہوگی، جس سے دنیاوی کچھ نفع تو مل جائے گا مگر آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ان 4 چیزوں میں پہلی 2 چیزیں شراب اور جوا ہے۔ شراب اور جوے کا ایک ساتھ تذکرہ اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں فرمایا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ پیغمبر آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔
سورہ مائدہ کی اس آیت میں جس کی تلاوت کی گئی، شراب اور جبے کو رجسن یعنی گندی چیز قرار دیا گیا اور اس کو شیطانی عمل بھی قرار دیا گیا۔ یہ دو وجوہات خود شراب اور جبے کے ممنوع اور حرام ہونے کے لیے کافی ہیں کہ یہاں پروردگار نے فجتنبوہ کا حکم دیا اور خود بتایا کہ شراب اور جبہ حرام ہے، اس سے بچے رہو۔ فجتنبوہ کے معنی تم اس سے پرہیز کرو، تم اس سے بچو۔ آگے یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ شراب اور جبے سے آپسی دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سماج میں شراب اور جبہ عام ہو جائیں اس سماج میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنہ اور فساد ہے، بگاڑ ہے اور قتل و غارت گری ہے، ظلم و بربریت ہے، تشدد ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے کہ جس سماج میں لڑائی جھگڑے، عداوت اور بغض، ظلم و ستم جس سماج میں ہو وہ سماج امن و سلامتی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہر محلے کے ذمہ دار شخص پر لازم ہے، ذمہ دار احباب پر لازم ہے، اور مرکز اسلامی مسجد کے ذمہ داران، ائمہ و خطبہ اور باشعور سنجیدہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے سماج کا جائزہ لیں، شراب اور جبے کے عادی افراد کو ان کی اس بری حرکت سے دور رکھنے کی ایسی کامیاب تدبیریں اختیار کریں جن سے سارا محلہ سکون محسوس کرے۔ شراب اور جبہ دو ایسی بیماریاں ہیں کہ جو بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے اس کا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کتنے ظالم شرابیوں اور جواریوں کو نے اپنی معصوم بیویوں کی زندگیاں اجیرن کر دی، کتنے معصوم بچوں کی زندگی سے انہوں نے کھلواڑ کیا۔ شراب اور جبے سے بندہ اپنے رب کے محبوب بننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ شراب اور جوا یہ دونوں آدمی کو نماز جیسے اہم ترین فریضے کی ادائیگی سے روکتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں اور مجرموں سے سوال کر رہے ہیں کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم اپنے ان جرائم سے باز نہیں آؤ گے؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو، بے خوفی کی زندگی سے پناہ مانگو، اور آخرت، میزان عدل، میدان محشر، موت، عالم برزخ، ان تمام مراحل میں کیا کچھ حالات آ سکتے ہیں ان سب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑو گے تو نقصان تو تمہارا ہی ہوگا۔ رسول کے ذمے تو بس بات کو پہنچا دینا ہے، انہوں نے اپنا کام کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کر لو اور آخرت کی ناکامی اور رسوائی سے بچنے کی تدبیریں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔